السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN، میں ہوں زین الحسن۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ ناظرین، ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دن کا آغاز خصوصی دعاؤں سے کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی۔ کراچی میں مزار عقائد جبکہ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد مونومنٹ پر تقریب میں وزیر اعظم نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس میں بھی تقریبات منعقد ہوئی۔ جشن آزادی کے دن کا آغاز ملکی سلامتی اور ترقی کی خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسلام آباد مونومنٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزار عقائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور تصور اقبال نے مزار پر پھول رکھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، گورنر کامران ٹیسوری، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے بھی حاضری دی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مفکر پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے گورنر ہاؤس میں تقریب کے دوران جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی تقریبات میں شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت کے خلاف مارکہ حق میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی عسکری شخصیات کو اعلیٰ قومی اعزازات سے نواز دیا۔ اعزاز پانے والوں میں فیلڈ مارشل سمیت پاک فضائیہ اور نیوی کی شخصیات شامل ہیں۔ مارکہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مسلح افواج کے جوانوں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار مارکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشانہ امتیاز ملٹری چیف آف آرمی سٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں شاندار کارکردگی کا انعام فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف سمیت دیگر عسکری شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں اعزازات دینے کی پروقار تقریب ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو انتہائی مشکل حالات میں فوج کی بہترین قیادت کرنے پر ہلال جرأت سے نوازا گیا، جبکہ مارکہ حق کے انتہائی مشکل دنوں میں عسکری معاملات میں کلیدی کردار ادا کرنے پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو مارکہ حق کے دوران فضائی جنگ میں دشمن کی برتری کو خاک میں ملانے پر ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ جبکہ پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ DGISI جنرل عاصم ملک، لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ، لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو بھی ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ کے شیر دل جوانوں کو مارکہ حق کے دوران دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ ستارہ جرأت پانے والوں میں ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد بن مسعود، اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف خان، اسکواڈرن لیڈر محمد اسامہ اشفاق شامل ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر محمد حسن انیس، اسکواڈرن لیڈر طلال حسن، اسکواڈرن لیڈر فدا محمد خان، اسکواڈرن لیڈر محمد اشرف کا نام بھی شامل ہے۔ مارکہ حق کے دوران دفاع وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کو تمغہ جرأت اور ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز، ریئر ایڈمرل عبد المنیب، ریئر ایڈمرل فیصل امین، ایئر وائس مارشل محمد احسان الحق، DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ مارکہ حق کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا۔ شہید کا ایوارڈ ان کے والد اور بیوہ نے وصول کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مارکہ حق کے دوران ملک کے خارجہ اور داخلی محاذ پر خدمات سر انجام دینے پر اعزازات سے نوازا۔ اعزازات پانے والوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، محسن نقوی شامل ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری نے مارکہ حق کے دوران ملک کے خارجی اور داخلی محاذ پر خدمات سر انجام دینے پر اعزازات سے نوازا ہے۔
ایوان صدر میں سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی پروکار تقریب ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو، محسن نقوی سمیت متعدد شخصیات کو اعزازات سے نوازا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز سے لڑنے پر اعزاز دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر وزیر دفاع خواجہ آصف، داخلی محاذ پر بہترین یکجہتی اور امن قائم رکھنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی، مارکہ حق میں اطلاعات کی بہترین ترسیل پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو نشان امتیاز دیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، جنہوں نے سول اور عسکری اداروں کی جانب سے اطلاعات کی ترسیل میں کامل ہم آہنگی پیدا کر کے بھارت کہ کذب و وریہ کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ صدر پاکستان سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، سینیٹر شہری رحمان، ہنا ربانی کھر، سینیٹر فیصل سبزواری، معاون خصوصی وزیر اعظم طارق فاطمی سمیت دیگر شخصیات کو بھی اعزازات دیے گئے۔ ایوان صدر میں ملکی خدمات کے اعتراف میں دیگر سول شخصیات کو بھی اعزازات دیے گئے۔ اعزازات پانے والوں میں صحافیوں سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ یوم آزادی کے پروقار موقع پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور مسلح افواج پاکستان نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے ملک کی سلامتی، خود مختاری اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس دن کو تجدید عہد کے طور پر مناتے ہوئے افواج پاکستان نے واضح پیغام دیا کہ دشمن کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ فیلڈ مارشل نے اپنے پیغام میں تحریک پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پاکستان مذہبی آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت ہے، جہاں اقلیتیں بھی ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پہلگام ثانیہ کی شدید مذمت کی اور شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ آپریشن بنیاد مرصوص کو بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جرأت مندانہ کارروائی قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، مگر آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کو اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے شہداء کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ہر لمحہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز، GHQ اور تمام افواج کے مراکز میں پرچم کشائی کی شاندار تقاریب ہوئیں، جن میں اعلیٰ فوجی افسران نے شرکت کی اور پاکستانی پرچم کو سلامی دی۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان کے تمام سربراہان نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی اور اسے اتحاد، استقامت اور روشن مستقبل کے عزم کا دن قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس سال جشن آزادی منانے کا جذبہ ہی کچھ اور ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان ایسی کامیابی سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ دنیا اب جان چکی ہے کہ بنیاد مرصوص اور سیسا پلائی دیوار کیا چیز ہوتی ہے۔ لاہور میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ 2018 میں ملک کی تنزلی شروع ہوئی، ہم غربت، جہالت اور فتنے فساد کے خلاف بھی جیتیں گے۔ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصم منیر جو میرے سپاہ سالار بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے وار ٹائم لیڈرشپ پاکستان کو پرووائڈ کی اور پاکستان جو ہے ان کی لیڈرشپ میں ایسی فتح سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، اور ایئر چیف جن کے جانبازوں نے، شاہینوں نے دشمن کے طاقتور طیارے، رفیل طیارے مار گرائے، ان کو بھی پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ سیسا پلائی ہوئی جو دیوار ہے وہ قائم کی اور پاکستان کو یہ تاریخی فتح دلوائی۔ دنیا جان گئی ہے کہ مولٹن لیڈ وال کیا ہوتی ہے اور بیان المرصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب جو ہم جنگ لڑیں گے وہ غربت کے خلاف جنگ ہوگی، جہالت کے خلاف جنگ ہوگی، اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی جنگ ہوگی، فتنے فساد کے خلاف ایک جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے۔ آپ دیکھیں یہ ملک کہاں سے شروع ہوا تھا، 2018 میں اس کی تنزلی شروع ہوئی تھی، اور آج جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ ملک کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے، اس ملک نے اپنے سے 4-5 گنا بڑی اکانومی کو، 4-5 گنا بڑے
ताकत है उसको इस मुल्क ने धूल चटा दी। लाहौर में यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया, परचम कुशाई की गई और केक भी काटे गए। अलग अलग अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक, म्यूजियम, यादगार और पार्क प्रोजेक्ट की बाज़ाबिता तौर पर नकाब कुशाई की। सरफराज अहमद की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक, म्यूजियम, यादगार और पार्क प्रोजेक्ट की बाज़ाब्ता नकाब कुशाई की। तकरीब में दोस्त ममालिक के सफारतकार, सूबाई वुज़रा, अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में यौम आज़ादी और मार्का हक के हवाले से मिली नगमे और खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कौमी परचम लहराया। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने परचम कुशाई की। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदला। CBD रूट 47 पर खुसूसी साइकिल राइड का इनेकाद किया गया। राइड का आगाज CEO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने किया। LDA के हेडक्वार्टर जोहर टाउन में DG LDA ताहिर फारूक ने परचम कुशाई की। तकरीब में LDA स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पंजाब पुलिस की मुख्तलिफ फॉर्मेशंस का मुल्क और कौम की खिदमत और हिफाजत का अज़्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लाजवाल कुर्बानियां पेश की हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में PCB के CEO सुमैर अहमद सैयद ने परचम कुशाई की और केक काटा। तकरीब में PCB स्टाफ और उनकी फैमिलीज ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने मुस्लिम लीग हाउस में परचम कुशाई की और जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा। तकरीब में तहरीक पाकिस्तान के हीरोज को खिराज तहसीन और बहादुर अफवाज से इजहार यकजहती किया गया। कराची में भी यौम आज़ादी पर शहर भर में परचम कुशाई और केक काटने की तकारीब का इनेकाद किया गया। वज़ार-ए-क़ायद, स्टेट बैंक, सिंध असेंबली समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और इदारों के मरकजी दफातर पर भी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। नियाज़ अली रिपोर्ट करें। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात कराची में भी जोशो खरोश से मनाई गयी। मरकजी तकरीब मज़ार-ए-क़ायद पर मुनक़िद की गई, जहाँ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना के अरकान के हमरा हाजिरी दी। मार्का हक के शोहदा के ईसाल सवाब के लिए गवर्नर हाउस में कुरान खानी की गई। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने अरकान के साथ सिंध असम्बली में परचम कुशाई की और केक काटा। सिंध असम्बली के तारीखी ऐवान में अलामती इजलास हुआ। अरकान असम्बली के साथ खुसूसी बच्चों ने शिरकत की और यौम आज़ादी के मौके पर करारदादें पढ़ी गईं। The whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in the subcontinent. मेयर कराची और डिप्टी मेयर ने KMC बिल्डिंग जबकि वजीर बल्दियात ने सिविक सेंटर और काटी के दफ्तर में परचम लहराया। हमारी फौज की जो तैयारी थी, हमारी फिजाया, हमारी बहरिया, उन्होंने जो कुछ कर दिखाया, मैं समझता हूँ कि हम सब का, पूरी पाकिस्तानियों का तो सर फख्र से बुलंद हुआ ही हुआ, लेकिन बतौर मुल्क पाकिस्तान की जो हैसियत थी दुनिया में, उसमें कई गुना इजाफा हो गया। मुझे फ़ख्र है एक एक शहरी के ऊपर जिन्होंने अपने ज़ाती इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान के झंडे के साए तले मुत्तहिद होकर मोदी को ऐसा करारा जवाब दिया कि उसको लग पता गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में कौमी परचम फिजा में बुलंद किया। स्टेट बैंक में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। नियाज अली, GNN, कराची। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया और परचम कुशाई की गई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि हमारे बानी और आबाओ अजदाद एक मकसद के लिए मुत्तहिद रहे और बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन पाकिस्तान की सूरत में कामयाबी हासिल की। इसी जज्बे के तहत पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद रही और बहादुर अफवाज के साथ मिलकर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान दुश्मन को शिकस्त दी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ऐलान किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जल्द ही बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू